Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت نہوم مضمون اردو برج کورس 9th اردو برج کورس، اس کا ٹیسٹ 2 ہے، دوسرا ٹیسٹ ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تعلیمی ترقی جانچ سوالیہ پرچہ نمبر 2، مضمون اردو زبان دانی جماعت نہوم۔ اس میں لکھنا ہے پہلے طالب علم کا نام، رول نمبر، فریق، اسکول کا نام، تاریخ، مرکز، تعلقہ، ضلع، دستخط معلم، مجموعی نمبرات۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ 4 نمبرات کے لیے ہے۔ بچپن کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس خیالی ہمدردی کے گمان میں میرے معصوم دل کو اس وقت بہت تسکین ہوتی تھی اور اب تک تشفی ہوتی ہے۔ مجھ کو اپنی ماں کی زبانی بچپن کو جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم عمر بچہ سخت سست کہتا تو میں صرف یہ کہہ دیتا کہ بد زبانی کرنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور میں اس میں مشاق بھی ہو گیا تھا۔ دوپہر کو جب آدھے گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی میں اس کھیل میں گرمی اور تپش کے باوجود مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ شہر کے مدرسے میں جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا تھا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ سرگرمی 1، اقتباس کی مدد سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، لڑکپن میں مجھے ڈیش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کا جواب ہے گلی ڈنڈا۔ دوسرا، ڈیش کرنے سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی، اس کا جواب ہے بد زبانی کرنے سے۔ سرگرمی 2 ہے، وجہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 1، جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مصنف دادا بھائی نوروجی کو بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ سوال نمبر 2، تعلیم کے متعلق دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے جب کوئی شخص یا افسر شہر کے مدرسے میں معائنے کے لیے آتا تو مصنف کو بطور خاص پیش کر دیا جاتا کیونکہ وہ بہت ذہین تھے، انہیں پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بڑے مشاق تھے۔ وہ لوگ مصنف کی باتیں غور سے سنتے اور تعریفیں کرتے تھے۔ دوسرے کا جواب ہے دادا بھائی نوروجی کا خیال تھا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے، ہر انسان کے لیے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ سرگرمی 3، درج ذیل نظم ماں کے حوالے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں۔ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں، کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو، جاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آنچ تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا، تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے، دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر، لیتی ہے سو جان سے اس کی بلائیں بار بار، دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں 100,000، پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت، ہیچ ہے کونین کی تیرے مقابل دولتیں،
تیری ہی تعلیم سے پاتی ہے قوم رفتیں، خلق کر سکتی ہے بچے میں تو قلب شیر نر، تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر۔ سوال نمبر 1، نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے، اس پرندے کا نام لکھیں۔ اس پرندے کا نام ہما ہے۔ سوال نمبر 2، نظم سے درج ذیل الفاظ کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے نفرت، دوسرا بہادر، تیسرا جہنم، چوتھا نزدیک۔ سوال نمبر 3، درج ذیل شعر کی روشنی میں ماں کی تکلیف کے بارے میں لکھیے۔ کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو۔ نظم کے الفاظ کی ضدیں: نفرت محبت، بہادر ناتواں، جہنم جنت، نزدیک دور۔ بچے کی خاطر ماں ہزار ہاں سختیاں سہتی ہے، اس کے باوجود اس کی پیشانی پر شکن نہیں آتی۔ بچہ روتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اسے چپ کرانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی ہے۔ ڈاکٹر حکیم کے یہاں گھنٹوں انتظار کر کے اپنے بیمار بچے کو دکھاتی ہے، دوا لاتی ہے، پلاتی ہے، بچے کے اچھا ہونے تک وہ پریشان رہتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب نہ کر دے اس لیے وہ اس کے لیے ایک چھوٹا بستر بناتی ہے، مگر وہ بچہ ماں سے قریب رہنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کر بھی اکثر پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے میں ماں خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، مگر اپنے نور نظر کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ بچہ ذرا بڑا ہوا تو شرارتیں کرنے لگتا ہے، اس کے ہاتھوں نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ماں نقصانات کی بھنک اس کے والد یا گھر کے دوسرے افراد کو لگنے نہیں دیتی، خود جھڑکیاں کھاتی ہے، مگر قدم قدم پر بچے کا دفاع کرتی ہے۔ ان سختیوں کو سہ کر اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اپنے بچے کے لیے سختیاں جھیل کر اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، قواعد پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ الف، درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ اتوار طور، طور اتوار، عادت عادات۔ بے، درج ذیل الفاظ کی ضدیں لکھیے۔ گمنامی ظاہری، اندرون بیرون۔ جیم، درج ذیل محاورے کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ آفرین کہنا، غالب کے اشعار سن کر سامعین نے آفرین کہا۔ دال، درج ذیل شعر میں صنعت پہچانیے۔ نعرِ نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، یہ صنعت تلمی کا شعر ہے۔ سرگرمی 5، اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ کرونا وائرس کی وبا اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر 10 سطروں میں مضمون لکھیے۔ چلیے اس کا مضمون دیکھتے ہیں، ہم نے اسے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ چاہے تو اسے بڑا لکھ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس رواں صدی کی ایسی وبا ہے جس کے دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وطن عزیز کی بات کریں تو یہاں بھی کرونا وائرس ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس نے متعدد نئے مسائل کو جنم دیا ہے۔ ملکی معیشت ہو یا عام آدمی، سب ہی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پیش نظر غربا اور مستحقین کی مدد کے لیے احساس پروگرام متعارف کروایا، جو کامیابی سے جاری ہے اور اس کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے مستحق افراد میں میرٹ پر 12,000 روپے تقسیم کیے گئے، جس سے یقیناً غربا کو کافی حد تک مدد ملی۔ اس کے علاوہ حکومت نے ریلیف کے دیگر پروگرام بھی شروع کیے، جن میں بجلی و گیس کے بلوں میں ریلیف جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ریلیف کے ساتھ ساتھ حکومت نے لوگوں کو کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ترغیب دی۔ اس کے لیے روایتی و سوشل میڈیا پر آگاہی مہم چلائی گئی، تاہم یہاں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ حکومت کے تمام اقدامات اس وقت تک ناکافی ہے۔ جب تک انہیں عوامی تعاون میسر نہ ہو، عوام کو چاہیے کہ لاپرواہی نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکومت کی جانب سے دیے گئے SOPs پر مکمل عمل کریں، اور جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پر بھی حکومت کا ساتھ دیں
تاکہ کورونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ وبا کے دوران ریلیف کے کاموں میں حکومت کے ساتھ سماجی تنظیموں، مخیر حضرات، نوجوانوں، غرض کے ہر شخص نے اپنی مدد آپ کے تحت مستحقین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سخاوت اور خدمت میں ہم آگے بڑھے۔ سماجی تنظیموں کی بات کریں تو ان کا کردار نہایت مثبت رہا ہے۔ ان اداروں میں سرچ فار جسٹس اور اجالا نیٹ ورک سمیت بہت سی تنظیمیں پیش ہیں۔ کورونا وائرس کی مشکل صورتحال میں بھی سماجی ادارے اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں نے ایک طرف تو لوگوں کو اس وبا سے بچنے کے لیے آگاہی دی، جبکہ دوسری طرف بڑے پیمانے پر فلاحی کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان اداروں کی جانب سے ہسپتالوں میں مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، جن میں ماسک، سینیٹائزر، حفاظتی کٹس، ٹیسٹنگ کٹس، وینٹیلیٹرز، آئسولیشن وارڈز، مستحقین کے لیے کھانا اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مستحقین اور غریب افراد میں بھی ماسک، سینیٹائزر، امدادی پیکیج، راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کیے گئے، جو قابل تحسین ہے۔ ان تمام کاموں سے لگتا ہے کہ حکومت، سماجی تنظیم اور مخیر حضرات کی جانب سے کی گئی امداد کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ شاید ہی کوئی غریب بچا ہو جس تک یہ امداد نہ پہنچی ہو۔ مجموعی طور پر یہی تاثر ہے، مگر میرے نزدیک ابھی بھی ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے طبقات ہیں جو نظر انداز ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔